السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئے آج کا سبق دیکھتے ہیں۔ آج آپ کا سبق ہے سورہ عادیات۔ سورہ عادیات یہ مکی صورت ہے اور اس کے اندر 11 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ مصحف کے اعتبار سے اس کا جو نمبر ہے وہ 100 ہے اور نزول ترتیب کے اعتبار سے یہ 14 نمبر کی صورت ہے۔ تو چلیں اس کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کون سے قاعدے کی تکرار زیادہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا، فالموریات قدحا، فالمغیرات صبحا، فأثرن به نقعا، فوسطن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ صدق اللہ العظیم۔ دیکھتے ہیں اس میں کس قاعدے کی تکرار زیادہ ہے۔ تو دیکھیں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں آپ والعادیاتی میں صلہ مدہ آ رہا ہے، عا میں اور یا میں، عادیات، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد ذبحا، ذبحا با میں قلقلہ ہو رہا ہے، ہا پر آپ نے وقف کرنا ہے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا۔ اگر آپ وقف نہیں کریں گے، ملا کر پڑھ رہی ہیں تو اقفا کے قاعدے بہت سارے آ رہے ہیں، اس میں تکرار ہے اقفا کے قاعدوں کی، وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی۔ اگر آپ نے ملا کر پڑھنا ہے تو کیسے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، اب دیکھیں فالموریاتی میں بھی آپ کا نا صلہ مدہ آ رہا ہے، تو صلہ مدہ آپ کو ملے گا اس میں کئی جگہ، اور آپ کا را باریک ہوگی۔ قدحا میں قلقلہ ہو رہا ہے، قلقلہ کی بھی تکرار ہے اس میں پوری سورہ میں، اور اگر ملا کر یہاں پڑھیں گی تو اقفا کا قاعدہ آ رہا ہے، اور اگر نہیں ملا کر پڑھیں گی تو آپ کو یہ دو زبر پر جب وقف کرتے ہیں ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے۔ فالمغیراتی میں بھی صلہ مدہ را پر آ رہا ہے اور را پر ہوگی۔ صبح میں با پر پھر قلقلہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں 3 آیتیں پڑھی، تینوں آیتوں میں قلقلہ نظر آ رہا ہے، ذبحا، قدحا، صبحا، ٹھیک۔ اور پھر وقف کا وہی والا قاعدہ تینوں میں اپلائی ہو رہا ہے، اور اگر وقف کرنا ہے تو ٹھیک، نہیں کرنا ہے ملا کر پڑھنا ہے تو اقفا کے قاعدے تینوں میں آ رہے ہیں آپ کے تینوں آیات میں۔ یہاں فا سرنا فا ہے نا اس لیے اس میں، پھر یہاں را آپ کی پر ہوگی، پھر دیکھیں نقعا، پھر قلقلہ میں سے قاف آ گیا، اور یہاں پر بھی وہی وقف کا قاعدہ ہے، اور اگر ملا کر پڑھنا ہے تو اقفا ہو رہا ہے۔ پھر فوسطنا میں تو پر قلقلہ ہو رہا ہے،
تو زیادہ تر سارے ہی حرف نظر آ رہے ہیں مجھے، قلقلہ کے با بھی آ گیا ہے، دال بھی آ گیا ہے، قاف بھی آ گیا ہے، تو بھی آ گیا ہے، جیم نظر نہیں آ رہا ہے نا، جیم نہیں ہے اس میں. اچھا جی. اور پھر بھی میں ہاں میں دیکھیں صلہ مدہ آ رہا ہے، جمع عین میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، ٹھیک. انا میں غنہ ہوگا، اور یہاں اکفا ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد سین ہے، تو اکفا کے بھی کئی قاعدے ہیں اگر وقف نہ کریں تو. اور پھر آگے دیکھیں لربی ہی میں صلہ مدہ آ رہا ہے، پھر لکنود میں دال پر قلقلہ ہو رہا ہے، پھر انا میں بھی غنہ ہو رہا ہے، پھر دال میں یہاں علا میں دیکھیں صلہ مدہ ہے، پھر دال پر دیکھیں آپ پھر یہاں قلقلہ ہو رہا ہے، جب وقف کریں گی تو قلقلہ بن جائے گا، پھر نون پر غنہ ہے. اسی طرح یہاں دیکھیں خیری، خیری، ٹھیک ہے، یہ را آپ کی باریک پڑھی جائے گی. اور لشدید، دید میں پھر دال میں قلقلہ ہو رہا ہے. اور یہ تو سارے سمپل ہی قاعدے ہیں اور تو کوئی زیادہ بھاری نہیں. عبور، جب را پر وقف کریں گی تو تیسرا والا حرف دیکھنا ہے آپ نے، پیش والا ہے تو پر ہو جائے گا، را ساکن پر ہو جائے گی نا پھر. اور اسی طرح صدور میں بھی را ساکن پر ہو جائے گی، یعنی را ساکن کے بھی قاعدے آ رہے ہیں اس میں. اور انا میں غنہ ہو رہا ہے. ربہم، یہاں دیکھیں اخفاء شفوی ہے، میم ساکن کے بعد با ہے. یومئذ خبیر، اس کے اندر آپ کا یرملونہ میں سے لام آ رہا ہے، تو یہ آپ کا بغیر غنہ کے ملا کر پڑھنا ہے. خبیر میں اب را ساکن بن جائے گی، اور را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے، تو را ساکن کیا ہوگی، ہر حال میں باریک ہوگی. تو موسٹلی اس میں جو قاعدے زیادہ ریپیٹیشن پائی جا رہی ہے قاعدوں کی، ایک تو آپ کا اخفا ہے، ایک قلقلہ ہے، اور غنہ بھی دیکھیں انا انا انا، یہاں سب جگہ غنہ پایا جا رہا ہے. اور ایک آپ کا صلہ مدہ بار بار آ رہا ہے، اور را ساکن کے قاعدے بھی کئی مرتبہ آ گئے ہیں. رائے ساکن کہیں پر ہو رہی ہے، کہیں باریک ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس میں ریپیٹیشن پائی جا رہی ہے جو مینلی. اب اگر ہم اس کو ملا کر پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں دیکھیں ذرا ایک مرتبہ، ایک پوری لائن پڑھ کر بتاتی ہوں آپ کو. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، ایسے دو آیتوں کو آپ ایک ساتھ ملا سکتی ہیں، تین کو ملا سکتی ہیں. فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اس طرح سے آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے. امید کرتی ہوں آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. جزاک اللہ خیرن کثیرا.